السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ کیا تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگے؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور تم لوگوں کی بک بک کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگ رہی ہے۔ وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے کزن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ کچن میں گئی تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ امی جان، آپ ان کی حرکتیں دیکھ رہی ہیں؟ اب تو جانتی ہیں کہ آج کی میرے پیپر ختم ہوئے ہیں۔ سوچا تھا گھر جا کر نیند پوری کروں گی، مگر ان لوگوں نے مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے مجھے چین کا سانس لینے دیا ہو۔ تو تم بھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کرو، جا کر باتیں کرو۔ آخر کیا ضرورت ہے اپنے کمرے میں گھسے رہنے کی؟ پورا دن وہیں پر تو ہوتی ہو۔ خالدہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں ہوتی اس طرح کی فضول باتیں، تم تو جیسے بہت ہی کام کی باتیں کرتے ہو، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ امی جان، آپ میری سائڈ پر ہیں یا ان لوگوں کی سائڈ پر؟ بھائی میں تو کسی کی سائڈ پر نہیں ہوں۔ اگر فری ہو تو میرے ساتھ روٹیاں بنوا لو۔ وہ حد سے زیادہ کامچور تھی، اسی لیے بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئی اور لان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسلام آباد کا موسم کافی دنوں بعد دوبارہ سے خوشگوار ہوا تھا، ورنہ پچھلے دنوں گرمی نے سب لوگوں کی مت مار دی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرنے لگی۔ جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، نگاہیں پھیر کر دیکھا تو پہلو میں دلاور خانزادہ کو کھڑے پایا۔ کیسی ہو تم؟ کافی دنوں کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ اصل میں میرے پیپر ہو رہے تھے، اسی وجہ سے تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے پہلا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے سوال کا بہت ہی روکھے انداز میں جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں آخر تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آخر ہم دونوں کا رشتہ ہی کیا ہے؟ پلیز اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو اور تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی مجھے جان لیوا معلوم ہوتا ہے۔ تم صرف باتوں سے ہی مجھ سے محبت کرتے ہو اور نہ میرے لیے کبھی کسی کام تو آئے نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اگر تم کہو تو اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری جان سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے صرف اپنے کام سے مطلب ہے، اس نے بے رحمی سے کہا، مگر اپنی غلطی کا اندازہ ہوتے ہی تھوڑی سی نرم پڑ گئی۔ دیکھو، میں چھوٹی موٹی نوکری کرنا چاہتی ہوں، میرے بہت سے خرچے ہیں اور میں ایک ایک چیز کے لیے اپنے ماں باپ سے پیسے مانگ کر انہیں تنگ نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بابا ایک معمولی سی سرکاری نوکری کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چچا جان کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، جب بھی تنخواہیں آتی ہیں سارے گھر کے اخراجات میں نکل جاتی ہیں، اور تایا جان کی فیملی کے بارے میں تو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، وہ کس قدر کنجوس ہیں۔ اپنے بچوں پر تو حد سے زیادہ لٹاتے ہیں، مگر جب گھر کے راشن میں پیسے ڈالنے کی بات آتی ہے ان کی جیب میں پیسے ختم ہونے لگتے ہیں، اور وہ اس وقت بہت ہی تلخی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تو تم چاہتی ہو کہ اس کے لیے تم دوسروں کے گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاؤ؟ وہ اب اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اور میں نے تو سنا ہے اسلام آباد میں لوگ بہت اچھی رقم بھی دیتے ہیں۔ اگر 2-3 سبجیکٹ پڑھا لوں گی اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے آ جائیں گے تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر مسئلہ نہیں ہے تو تم اپنی امی سے جا کر اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ امی جان کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ وہ اس لیے نہیں مانے گی کیونکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہم جیسے شریف گھروں میں لڑکیاں اس طرح سے جا کر ٹیوشن نہیں دیتی۔ اگر تمہیں پڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم اپنے گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دو، اس طرح سے تم بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اور میں نے اپنی ایک دوست سے پتہ کروایا ہے، ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایف سیکٹر میں ایک گھر میں ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا پہلا سمیسٹر ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس میں پاگل پن والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں 5ویں سمیسٹر میں ہوں اور میں اس سے سینئر ہوں۔
मैं भी यकीनन उससे बड़ी भी होंगी, और अब तुम इस बार मुझे अम्मी से इजाज़त लेकर दोगे। देखो, मैं तुम्हारे मामले में इस तरह का रिस्क लेते हुए बहुत ज़्यादा डरता हूँ। अगर तुम डरने के बजाय मुझ पर यकीन करने का फैसला करो, तो हम दोनों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएँगी। हम दोनों में तल्ख़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हैं कि तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे एक बार मौका देकर तो देखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूँगी, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो धीमे लहजे में बोला, तो अम्मी जान से कहकर ये मंगनी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, जो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी थी, जबकि दिलावर खानज़ादा तो उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम ही गया था। उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। तुम जानती भी हो कि तुमने क्या कहा है। उसको अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई थी। हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। तुम्हें भी ये मालूम है कि जो कुछ मैं कहती हूँ, वो करके दिखाती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना क्यों ना करना पड़े। उसने मजबूत लहजे में कहा, और उसके पहलू से होकर अंदर दाखिल हो गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का। जब भी इसे कुछ समझाता हूं तो ये गलत मतलब ही निकालती है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये दुनिया इस मासूम को नोच डालेगी। उसका मूड बुरी तरह से खराब हो गया था। आज उन सब कज़नों ने बारबेक्यू की पार्टी रखी थी, मगर वो बदमज़ा हो गया था। इससे पहले कि वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलता, उसे अपनी होने वाली सास की आवाज़ सुनाई दी थी। बेटा, कहाँ पर जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। आंटी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। घर जाकर थोड़ा सा आराम करूंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हें पेन किलर दे देती हूँ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर लो, और फिर जब पार्टी शुरू होगी तो तुम ज्वाइन कर लेना। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो बात करता वहां से जा चुका था। उसके जाने के फौरन बाद ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि वो बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर अपने बाजू रखे हुए थे। तुमने दिलावर को क्या कहा है? उन्होंने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाकर बिठा दिया। क्या करती हैं अम्मी? इतनी मुश्किल से तो दोबारा मेरी आंख लगी थी। वो झुंझलाते हुए बोली। मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दो। कुछ भी नहीं कहा मैंने आपके लाडले को। तो फिर वो इतने गुस्से से और परेशान होकर यहाँ से क्यों निकला है? मुझे क्या पता। आप अभी हर इल्जाम मुझ पर लगा देती हैं। मेरे साथ चालाकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद खिड़की से खड़े होकर तुम दोनों को बातें करते सुना था। जब वो तुम्हारे पास गया था, तब वो मुस्कुरा रहा था। फिर तुम कुछ बोली तो उसका मूड खराब हो गया। अगर आपको उस पर इतना ही यकीन है तो खुद जाकर उससे सवाल करें, मेरा दिमाग ना खाएं। उसने बदतमीजी का मुजाहिरा किया। मैं देख रही हूं तुम्हारा दिमाग इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। तुम्हारे बाबा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। आप बाबा को कुछ भी नहीं बताएंगी। पहले मैं उनको इस सब में शामिल ना करती, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से टेंशन ले। मगर अब मजबूरी बन गई है। आप सब लोग क्यों मिलकर मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं? तुम ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुमने ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी खुशियां पाली हैं जिनमें कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। खैर, मेरा काम तुम्हें समझाना है और तुम्हें रोकना है, और इसके लिए तुम्हें हर हद से गुजर जाऊंगी। चलो अब जल्दी से ये ड्रामेबाजी खत्म करो और बाहर आओ। सब कजन्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे वो लोग कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और ये कमरे में बंद हो जाती है। उसका मूड स्पॉइल हो चुका था, मगर उसको पता था कि हर हाल में बाहर जाना पड़ेगा, वरना उसकी माँ उसका जीना हराम कर देगी। एक तो गरीब घर में पैदा होना भी एक बहुत बड़ा अजाब है। जैसे ही वो ज़ारा के साथ जाकर बैठी, तो वो अपना मोबाइल खोलकर उसे अपनी कुछ तस्वीरें दिखाने लगी। वाओ यार, कितना प्यारा व्यू है। ये तस्वीर तुमने कहाँ पर ली? यार, इस्लामाबाद से 1 घंटे पर हमें एक बहुत ही प्यारा हाइरन स्पॉट मिला है। बस वहां पर ही मैं हारून के साथ गई थी। ये बात उसने उसके कानों में घुसते हुए कहा था। हारून उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते तो शादी करना चाहते थे। ज़ारा ने अभी तक अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
وہ ایک اچھے موقع کی تلاش کر رہی تھی۔ ہارون ایک بہت ہی امیر اور کبیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے جب زارا کو دیکھا تو وہ اس کی معصومیت پر مر مٹا۔ وہ اس پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا تھا، ہر ہفتے اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اسے شاپنگ کرواتا، ہر روز کسی بڑے ہوٹل میں لنچ کرواتا۔ جب وہ یہ سب کچھ دیکھتی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش دلاور بھی مجھے اس طرح کی جگہوں پر لے کر جاتا، مگر دلاور ابھی اس کی طرف خود بھی پڑھ رہا تھا اور اس کی فیملی بھی امیر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نارمل سی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ اوہ، میں نے تو تمہیں ایک چیز دکھائی نہیں، یہ کہہ کر زارا نے جلدی سے اپنی ایپ کھولی اور وہاں پر کچھ ڈریسز اس کو دکھانے لگی۔ دیکھو، یہ میں نے برانڈ کے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں، ان کو چیک کرو اور مجھے بتاؤ کہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے ڈریسز اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ اس طرح سے اس کا 50,000 سے اوپر بل بن جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر ایک بار پھر سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ یار، یہ اس کے اوپر 2,000 بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے سن بلاک لے سکتی، اور وہاں پر وہ 50,000 کے اوپر کی شاپنگ کر رہی تھی۔ اس کے دل میں دوبارہ سے کسک پیدا ہوئی، کیا وہ اس کے مقابلے میں تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ زارا کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس حد تک جھوٹ بولے گی۔ وہ سادگی اور معصومیت سے کہنے لگی، بدلے میں ہارون مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بنا کر لے جایا کروں۔ تمہیں معلوم ہے، روز میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لے جاتی ہوں، اور اس کو میرے ہاتھ کا بنا کھانا اتنا پسند آتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یار، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہی، کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش نہیں کی؟ ورنہ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے کسی پر اتنا زیادہ پیسہ نہیں لٹاتا۔ زارا چپ کر گئی اور خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری بہت عزت کرتا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ ہم شادی کے بعد ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں گے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے اٹھ کر چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط سوال پوچھ ڈالا ہے۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کو زارا سے اس طرح کا کوسچن کرنے کی؟ ایک نیا سردرد شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آپ نے ہر کسی کے نصیب میں اتنا زیادہ پیسہ لکھا ہے، صرف میرے نصیب میں غربت ہے، اور میں جب بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو گھر والے مجھے الاؤ نہیں کرتے۔ ابا جان رات کے وقت کال سینٹر میں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں جان گھر میں ٹیوشن پڑھانے کی اجازت نہیں دیتی، اور جو منگیتر مجھے ملا وہ بھی کنگال۔ وہ دل میں اپنے رب سے شکوے شکایات کرنے لگی تھی۔ رات کے وقت جب اس نے یہی بات اپنی ماں سے کی تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کب سے دولت پرست ہو گئی ہو؟ تم تو بہت اچھے دل کی مالک ہوا کرتی تھی۔ امی بس کر جائیں، خدا کا واسطہ ہے بس کر جائیں۔ اچھے دل کا مالک ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کچھ خواہشات ہی نہیں ہیں۔ باقی سب لڑکیوں کی زندگیاں دیکھیں، کسی کو بھی اپنے کیریئر کی ٹینشن نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی کر رہا ہے، اور یہاں پر میں ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس بار میں ہر حال میں جاب کروں گی اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روکے گا۔ میں نے دلاور سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے، کل وہ آپ کو ساری تفصیل بتا دے گا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے دلاور کو کال ملائی تھی اور اس کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اس نے تنگ ہوتے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، اب میں تمہارے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، لیکن اگر اینڈ میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو خبردار، جو تم نے مجھ سے شکایت کی وہ یہی تو سننا چاہتی تھی کہ دلاور کسی طرح سے راضی ہو جائے۔ اگلے ہی دن وہ اس کے گھر آیا اور اس نے اس کی ماما کو بھی بتا دیا۔ طے پا گیا تھا کہ اس کے بابا کو اس بارے میں انفارم نہیں کیا جائے گا۔ اس نے اپنی ایک یونیورسٹی فرینڈ کو کال کی اور اسے اس کے گھر میں ساری ڈیٹیل نکلوا لیں۔ اس کی یونیورسٹی فرینڈ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو،
تم اتنی سبجیکٹ کی موٹی رقم دی جائے گی، تم بس اسی شام کے وقت وہاں پر پہنچ جانا، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں۔ پہلے دن اسے دلاور چھوڑنے کے لیے گیا۔ وہ ایلیٹ کلاس سیکٹر تھا۔ دلاور اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ دیکھو، اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہوتا ہے تو تمہیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہادری کا مظاہر کرنا ہے۔ یار وہاں پر کوئی میری عزت خراب نہیں کرے گا، اس نے بے تڑک کہہ دیا۔ تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو۔ میں سب کچھ صرف اور صرف تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک تمہاری ماما کا سوال ہے تو تم نے ان کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ اب گھر جا کر ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سب کچھ کر لوں گی، تم میری ٹینشن نہ لو۔ جب وہ اس بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے مینشن تو وہ ٹی وی اور ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی، آج اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میڈم آپ یہاں پر ویٹ کریں، میں تھوڑی دیر میں بڑی میم کو بلا کر لاتی ہوں، پھر وہ آ کر آپ سے بات کریں گی۔ ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اب وہ اس کمرے میں موجود پینٹنگز دیکھ رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر پینٹنگ ایک ہی لڑکے کی تھی جس نے وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ جب اس نے اپنے نام کی پکار سنی تو ہوش کی دنیا میں آئے۔ اس نے دیکھا میڈم صفیہ سامنے کھڑی تھی۔ تو تم ہو مس عائشہ؟ جی میں ہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں پتا ہے میرا بیٹا فرسٹ سیمسٹر میں ہے، تمہیں اسے 5 سبجیکٹ پڑھانے ہوں گے۔ میں اس کے لیے ٹویٹر نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر میری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ وہ پڑھائی میں سیریس نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی خوبصورتی کا ناجائز استعمال مت کرنا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ جی میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ اب اتنے بھی معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے اس سے سوال کیا۔ جی میں 23 سال کی ہوں۔ او پھر ٹھیک ہے، میرا بیٹا بھی 21 سال کا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تم دونوں میں اس طرح کا کوئی بانڈ کریٹ ہوگا، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو اس کو فرضی ہی سمجھنا۔ میں سچ میں آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ ارے ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں، میرے بیٹے کو صرف اپنا اسٹوڈنٹ سمجھنا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو میڈم صفیہ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ تو یہاں پر پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کیونکہ وہ ان کی بات کو مکمل طور پر سمجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمرے سے باہر قدم نکالتی، اس کو دوبارہ سے آواز سنائی دی، میں تمہیں 5 سبجیکٹ کے لیے 50,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سبجیکٹ کا 10,000 دیا کروں گی، مگر مجھے اینڈ میں رزلٹ ملنا چاہیے۔ اس کے آگے ہوئے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ 50,000، وہ بھی ایک مہینے میں! اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ اب اس نے میڈم صفیہ کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے بابا نے اسے بچپن سے ہی یہ بات سمجھائی تھی کہ جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو وہاں پر نہیں جایا کرتے، اور وہ اس قدر عزت افزائی کے بعد بھی وہاں پر پڑھانے کے لیے تیار تھی۔ کیا میں آپ کے بیٹے سے مل سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، جاؤ یزدان کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی سی دیر میں وہ وہاں پر چلا آیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جبکہ اس کے چہرے پر غصہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ہے میرا بیٹا، تھوڑا سا موڈی ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ یزدان نے ابھی بھی اپنا چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ بیٹا اپنی نیو ٹیچر سے ملو، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، اور وہ 21 سال کا تو بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ صفیہ بیگم نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دیکھو میرے بیٹے کی ذہنی حالت ان دنوں ٹھیک نہیں ہے، وہ انتشار کا شکار ہے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ میں نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے بابا کے انتقال کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔
میں کسی ایسی ٹیچر کی تلاش میں تھی جو بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والی ہو، اور پھر مجھے تمہاری دوست نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے اچھے گریڈز کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ صرف تم اس کو پڑھاؤ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ بھی کرو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ کیا آپ کا بیٹا پاگل ہے؟ شٹ اپ! اگر دوبارہ تم نے یہ بات کی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ وہ پاگل نہیں ہے، وہ بس تھوڑا سا پریشان ہے، اور تم نے اس کا رویہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں تمہیں ایکسٹرا 10,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اور اس سے بہتر آفر مل سکتی ہے۔ تمہارے سامنے ایک بہت بڑی زندگی پڑی ہے، تمہارے خواب ہیں جن کو تم نے پورا کرنا ہوگا، اور ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے 2 گھنٹوں کا 60,000 کمانا بہت ہی کارآمد بات ہے۔ جب انہوں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا تبھی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی محرومیوں کی ماری ہوئی ہے اور اس کو پیسوں سے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، اور اب وہ اسی چیز کا استعمال کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، اور اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک گارڈ ہمیشہ تمہارے کمرے کے باہر موجود ہوگا، وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ دراصل یزدان بہت زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس نے اپنی زندگی کو جینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ 2 بار اس نے ریش ڈرائیونگ کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اور وہ موت کے منہ سے باہر آیا تھا۔ اس کے بعد صفیہ بیگم نے اس کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا، مگر وہ اس کی پڑھائی کے بارے میں بھی فکر مند تھیں کیونکہ پہلے ہی 1 سال اس کا ضائع ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، مگر وہاں پر جا کر اس نے تماشا لگایا تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، ہر دوسرے انسان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ برداشت نام کی چیز تو اس میں ختم ہی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ ان کو احساس کی ضرورت ہے۔ صفیہ صاحبہ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتیں، کیونکہ انہوں نے بزنس کی میٹنگز کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا تھا۔ جب رات کے وقت وہ واپس آتی تھیں تو تب وہ سو رہا ہوتا تھا یا پھر ان کو دیکھ کر غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا۔ اکثر تو وہ بچوں جیسی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ اگلے دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ وہ کتابوں پر گردن جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور زور زور سے پینسل کتاب پر مار رہا تھا۔ یزدان بہت ہی خوبصورت اور جانی پہچانی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ بے ساختہ اٹھایا اور پھر نظریں پر کرنا ہی بھول گیا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، اور یہی آواز وہ کافی برسوں سے اپنے خوابوں میں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے اس کے سامنے موجود تھی۔ کیسے ہو؟ آپ کی نئی ٹیوٹر ہوں، آپ کو پڑھانے کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنا سلیبس دکھائیں گے؟ وہ اب مسکراتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ جب اس نے اس کی نظروں کو مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کیا تو وہ ذرا سی پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کھولتے، یزدان نے اسے کہا، گارڈ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کتاب اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے ان کانسیپٹس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا مجھے یہ سمجھا دیں گے؟ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ اب وہ اسے چھوٹی چھوٹی سوال کر رہی تھی، اور جب یزدان نے یونیورسٹی کا بتایا تو اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ اس کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا، مگر کبھی بھی اس نے دیکھا تو نہیں اور نہ ہی کبھی ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ تم اپنی امی کو کیوں اتنا زیادہ پریشان کرتے ہو؟ آپ کو مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری ماما نے اسی وجہ سے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ آپ میرے بارے میں جان سکیں۔ یہ میرا اور ان کا پرسنل میٹر ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس سے دور رہیں اور جو کام آپ کو سونپا گیا ہے آپ اسی کام کی طرف توجہ دیں۔ وہ کہیں سے بھی پاگل معلوم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ ذہنی بیمار لگتا تھا۔ جس انداز میں اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہا تھا وہ بہت ہی سمجھدار اور میچور انسان معلوم ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں صفیہ صاحبہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھیں۔
وہ آپ اس کو کنسپٹ سمجھا رہی تھیں جبکہ وہ اطمینان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ یزدان تمہارا دھیان کام پر ہے؟ آپ کی طرف اس نے بے ساختہ کہا تو اس نے پاس پڑا ہوا سکیل اس کے سر پر دے مارا۔ اوہ، وہ درد سے کراہا، مت بھولو کہ میں تمہاری ٹیچر ہوں اور میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تم سے پورے 2 سال بڑی ہوں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمر تو صرف ہندسے ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تمہارا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس کو میم صفیہ کی بات یاد آ گئی جو اس کو 2 گھنٹوں کا صرف اور صرف 60,000 دے رہی تھیں، اور اب اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اتنے زیادہ پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، اسے یہاں پر آئے ہوئے ابھی صرف 20 منٹ گزرے تھے، یعنی 1 گھنٹہ اور 40 منٹ اس نے مزید صبر کرنا تھا۔ اس دن اس نے یزدان کو صرف بیسک چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بہت ہی ذہین تھا، جلد ہی چیزوں کو پک کر لیتا تھا۔ یونیورسٹی میں تو سب لوگ صرف اسٹڈی کرتے ہیں۔ تم نے اپنی ماما کو ٹیوٹر رکھنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ میں اس تنہائی میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ میرا دم گھٹتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس قدر حسین پارٹنر ملے گی۔ اس کے لہجے میں شرارت کا عنصر تھا۔ اس بار وہ غصہ نہیں ہوئی بلکہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی، کیونکہ اسے یزدان کی عادت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ جب وہ دن گھر واپس گئی تو دلاور پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ سب کچھ ٹھیک کیا؟ سوری میں تمہیں لینے کے لیے نہیں آ سکا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑا تھا۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میم صفیہ کے ڈرائیور نے یہاں پر ڈراپ کر دیا تھا اور اب وہ مجھے لینے کے لیے بھی آیا کرے گا، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ مما، آپ کو پتا ہے ان کے پاس پراڈو گاڑی ہے، قسم سے وہاں پر بیٹھ کر مجھے اتنا مزہ آیا، مجھے تو یوں فیل ہو رہا تھا جیسے وہ میری اپنی ہے۔ وہ اب پرجوش انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر خالدہ بیگم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دلاور سے یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ پہلے ہی اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے اور تم نے یہ حرکت کر کے اس کو مزید آزادی دے دی ہے۔ اب تو وہ ہمیں کسی خاطر میں نہیں لائے گی۔ صفیہ صاحبہ نے اسے ایڈوانس میں ہی فیس دے دی تھی۔ اس کے بیگ میں اس وقت پورے 60,000 روپے پڑے ہوئے تھے اور اس کے ذہن میں مختلف برانڈز کے نام چل رہے تھے جن کے سوٹس اس نے لینے تھے۔ دلاور کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ خوش تھی، وہ بس اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر اس میں اس کی خوشی تھی تو وہ کون ہوتا تھا رکاوٹ بننے والا؟ واہ، پھر تو تمہارے بہت مزے ہوں گے۔ ہاں یار، قسم سے میں نے اپنی سب دوستوں کو سٹرک بھیجی ہے، وہ سب لوگ بھی حیران ہو رہی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں تو پتا ہے نظر لگ جاتی ہے۔ رات کے وقت اس نے آن لائن بہت سی چیزیں آرڈر کی تھیں، اگلے 8واں پارسل وصول کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر خالدہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اگر تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ امی، مجھے فیس ایڈوانس میں مل گئی ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے بھی یہ 3 جوڑے لیے ہیں۔ یا میرے اللہ، یہ فیس کے پیسے ہیں یا پھر تم نے کہیں سے چوری کیے ہیں؟ امی، کیا میں آپ کو اتنی گئی گزری لگتی ہوں کہ میں چوری کروں گی؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنے فیس ملی ہے؟ امی آج اس پر یقین نہیں کریں گی، اس لیے چھوڑ ہی دیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ نہیں تم پھر بھی مجھے بتاؤ، انہوں نے پوچھا تو اس نے آدھی فیس بتائی، یعنی 30,000 اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ اس پر بھی ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اور اتنے زیادہ پیسے کون دے رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہوم ٹیوشن پر اتنے زیادہ پیسے ہی ملتے ہیں۔ آپ ہی تھیں جو میری بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دلاور کو اسکالرشپ مل گئی تھی اور وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا
تو اس سے نکاح کرے گا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا۔ ایک دن وہ یزدان کو پڑھا رہی تھی، وہ دوبارہ سے کام چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سبق میرے منہ پر نہیں بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس نے زور سے پینسل کتاب پر ماری۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یزدان تیزی سے بولنا، اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس نے حیرانگی سے اس سے سوال کیا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی 1 سال گزر گیا ہے، میں 22 کا ہو چکا ہوں۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں لانے کی؟ آج تو تم نے یہ بکواس کر دی ہے، دوبارہ مت کرنا۔ اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیچر کی بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے شادی ہوتی ہے۔ دیکھو، اپنا اور میرا ساری دنیا کے سامنے تماشا نہ بناؤ۔ اگر تمہاری مما کو اس بارے میں پتا چلا تو نہ صرف وہ مجھے یہاں سے دھکے مار کر نکال دیں گی بلکہ تمہارا بھی دماغ ٹھکانے کر دیں گی۔ میری مما کی آپ فکر مت کریں، اس عورت کا تو اب بہت جلد انجام ہونے والا ہے۔ اس کو کیا لگتا تھا کہ وہ میرے باپ کو جان سے مار کر خود یہاں پر پرسکون زندگی گزارے گی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تم کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میڈم صاحبہ، اگلے ہی ہفتے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ فی الحال آپ خاموشی سے تماشا دیکھیں اور جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں، کیونکہ آپ صرف اور صرف میری ہی دلہن بنے گی۔ آپ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ میں اگلے ہفتے یہ انگوٹھی بھی آپ کی انگلی میں نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کاپی اٹھا کر غصے سے یزدان کے چہرے پر ماری۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو۔ مجھے پہلے اس بارے میں پتا ہوتا تو میں یہاں پر آنا ہی پسند نہ کرتی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، آپ کے ہاتھوں سے مجھے سب کچھ قبول ہے۔ اس نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج نہ تو اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے نہ ہی اس کی آنکھیں، بلکہ آج وہ اپنا چوڑا سینہ مزید پھیلائے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بات کر رہا تھا، میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اب میں مزید یہ ڈرامے بازی بھی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تو آپ کو بھی اب زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہی، میں نے سنا ہے کہ شادی سے پہلے جو 1 ہفتہ ہوتا ہے اس دوران دلہن کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ پھر شادی کے دن اس کے چہرے پر روپ نہیں آتا۔ اب میڈم صاحبہ آپ گھر پر ہی رہیں اور میری برات کا انتظار کریں۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی ذلیل انسان۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھاتی، یزدان نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ اس سب کو بدتمیزی کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف اس وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی جگہ یہاں پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو قسم خدا کی اس کو دن میں تارے دکھا چکا ہوتا۔ تمہیں پڑھانا میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ تھوڑی اس چیز کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے، مگر مجھے تو یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لگا میڈم صاحبہ۔ وہ اس کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ آج اس کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ گھر جانے کے بعد اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی بلکہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا جب اسے اپنی سہیلی کی کال وصول ہوئی۔ یار تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی سہیلی نے اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں کیا ہوا؟ یار جس میڈم صفیہ کے گھر میں تم ٹیوشن پڑھاتی ہو وہ میڈم تو قاتل نکلی۔ اس نے اپنے شوہر کی بھی جان سے مار دیا تھا اور اب اس کے بیٹے نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے اپنے چچا کے ساتھ مل کر پولیس کو انفارم کیا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہونے لگی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یا ذرا نیوز چینل آن کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے لانج میں جا کر اپنے کزن سے غصے سے ریموٹ کھینچا اور نیوز چینل آن کر دیا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے خبریں دیکھنے دو۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ بھی حیران تھے۔ ٹی وی پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کمال خان کی بیوی ان کی قاتل نکلی۔ ان کے بیٹے یزدان خان نے 1 سال تک پاگل پن کا ڈرامہ رچایا اور اپنی ماں کے خلاف ثبوت اکٹھا کرتا رہا، اور پھر آخر میں کمال خان کے بھائی سہیل خان کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو جیل بھجوا دیا۔ خالدہ بیگم نے ٹی وی پر نظر آنے والے چہروں کو پہچان لیا تھا، کیونکہ ایک بار پہلے یزدان کے گھر میں چھوٹی سی دعوت رکھی گئی تھی جس میں ان کی بیٹی بھی انوائٹڈ تھی، اور اس نے اس دعوت کی تصویریں اپنی ماں کو دکھائی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ اس کی میڈم صاحبہ ہیں، یہی وہ گھر ہے نا جہاں پر تم ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتی تھی۔ خالدہ بیگم نے اس سے سوال کیا تو اس نے نگاہیں چرا لی۔ جی امی، یہی گھر ہے۔ اے میرے اللہ، تم قاتل کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھاتی رہی ہو؟ امی مجھے کیا پتا تھا؟ انہوں نے اس کا بازو دبوچا اور غصے سے کہا، بس آج کے بعد تم فضول میں اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ تم یونیورسٹی بھی صرف سکندر کے ساتھ جاؤ گی اور اسی کے ساتھ واپس آؤ گی۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، مگر میں نے دلاور کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ رات اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس رات اس پر بہت زیادہ اندازہ شکار ہوئے تھے اور ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ ان کے خاندان میں اچانک ایک فوتگی ہو گئی۔ اس کے اماں ابا اس فوتگی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کی ساری دنیا فنا ہو گئی۔ آج اس کو اپنی ساری غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا اور خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کو پیار نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ ان کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کو اذیت دی تھی۔ اس پریشانی میں اضافہ اس وقت ہوا جب اس کی اپنی چچی جان نے اس سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ وہ اب اس پر حد سے زیادہ ظلم کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے اس کی یونیورسٹی بھی چھڑوا دی تھی اور اس کو گھر پر بٹھا لیا تھا کہ ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اسے حقیقی معنوں میں اپنے ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا، جس کو ہمیشہ اس نے نظر انداز کیا۔ جب اس نے دلاور کو کال ملائی تو اس کی طرف سے بھی دو ٹوک انداز میں انکار سننے کو ملا تھا۔ دراصل وہ امریکہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بے تحاشا عزت کرتی تھی اور دلاور کو ہمیشہ اس طرح کی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اپنی منگیتر سے ویسے بھی بدظن ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی منگیتر نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی تھی۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کے پاس منگنی ٹوٹنے کی خبر پہنچ گئی، یعنی اب وہ مکمل طور پر اکیلی ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا جب اسے اپنی سہیلی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ وہ اسے اگلے دن اپنے گھر پر بلا رہی تھی اور اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چچی جان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ خود ہی شام کے وقت اس کے گھر چلی آئی تھی۔ یار میری بات بہت تھی تحمل اور غور سے سننا۔ یہاں پر تو تم نے حالت دیکھ ہی لی ہے کہ تمہارے سگے کس حد تک تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ دیکھو یزدان خانزادہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے چچا کے ساتھ تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس گھٹیا انسان سے نکاح کروں گی؟ میں نے اس کو ہمیشہ اپنا اسٹوڈنٹ سمجھا اور وہ مجھ سے چھوٹا بھی ہے۔ میں کسی بھی صورت اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ یار 2 سال کے گیپ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور وہ تم سے عمر میں بڑا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، مگر اس نے بھی خود سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ صرف تمہیں ہی اپنی دلہن بنائے گا، تو تم بھی اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اب اپنی دوست سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ 2 ہی دنوں کے بعد یزدان اپنے چچا کے ساتھ اس کے گھر پر آ گیا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا رشتہ اس انسان کو دے دیا گیا۔ اب اس کی ضد بن گئی تھی، مگر یزدان جانتا تھا کہ ضد کو کیسے توڑنا ہے۔ اس نے اس کے چچا کو ایک موٹی رقم دی تھی اور دلہن بنی
وہ اب اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر اس پر پٹکنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کہ میرا سودا کر بیٹھو گے۔ میں نے آپ کا سودا نہیں کیا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں غریب تھی، میں یتیم تھی، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ تم ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا دیتے۔ عائشہ پلیز خاموش ہو جائیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے چچا جان کو پیسے دینے کا سوال ہے تو انہوں نے خود ہی مجھ سے چیز کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے ادھار مانگا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیگم کو تھوڑا سا پرسکون کر دیا تھا۔ یہ بات وہ پہلے ہی اس کے چچا سے فائنل کر چکا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو پتا چل بھی جاتا ہے تب بھی وہ اس کو ادھار ہی کہیں گے۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں کیسے تمہیں اپنا شوہر تسلیم کر سکتی ہوں؟ یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے شیشے کے سامنے لے جا کر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم دونوں میں سے کون چھوٹا لگ رہا ہے؟ آپ۔ بمشکل میرے کندھے تک آتی ہیں۔ اگر سب کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ تم نے خود سے بڑی عمر کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے ایک اور پریشانی کا اظہار کیا، آپ تو ویسے بات کر رہی ہیں جیسے میں نے اپنے سے 20 سال بڑی عورت سے شادی کی۔ آپ صرف 2 سال بڑی ہیں اور میں اس گیپ کو اہمیت نہیں دیتا۔ میں سب کو یہی بتاؤں گا کہ میری تاریخ پیدائش غلط تھی اور میں آپ سے 3 سال بڑا ہوں۔ آخر تمہیں مجھ سے میں ایسا کیا دکھائی دیا؟ آپ مجھے پسند آ گئی ہیں، میرے دل کو اچھی لگتی ہیں اور میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے خوشی دیتا ہے اور یہ خوشی میری ساری زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آپ جتنا وقت لینے کے لیے تیار ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا، نہ ہی آپ کی پڑھائی میں رکاوٹ بنوں گا، بلکہ میرے لیے تھوڑی آسانی ہو گئی ہے کہ میری بیوی مجھے ٹیوشن دیا کرے گی۔ وہ شرارتی انداز میں آنکھ مارتا ہوا بولا تو اس نے کوشن اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا۔ ایک تو آپ ظالم بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل کو کیسے نرم کرنا ہے۔ فی الحال اٹھو یہاں سے اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ جی محترمہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ ڈرامائی انداز میں کہتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ وہ ایک ہی ہفتے میں اس انسان کو مکمل طور پر سمجھ گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور اسے اس چیز کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔